پھر سجدے کی اہم باتیں، رکوع کی اہم باتیں، جلسے کی 5 اہم باتیں. اس کے بعد ہے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی 2 اہم باتیں. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تکبیر کہتے ہوئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا. پنجوں پر وزن دیتے ہوئے جب اٹھنا ہے، پنجوں پہ وزن ڈال کے پنجوں کے بل اٹھنا ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھنا ہے. دوسری بات ہے قاعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا. قاعدہ کی 3 اہم باتیں. جلسے کی طرح بیٹھنا، 2 زانوں کس طرح بیٹھتے، اور التحیات پڑھنا عبدہ و رسولہ تک، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا. اور تیسری اہم بات ہے قاعدہ اخیرہ، قاعدہ کی شہادت کا اشارہ کرنا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں لا سے پہلے، اشہد اللہ، لا سے پہلے چنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا ہے اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لینا ہے. انگوٹھے اور بیچ کی یہ انگلی جو شہادت کے ساتھ انگلی، اس کا حلقہ بنا لینا ہے اور یہ انگلی بند کر لینی ہے. یہ اس کا حلقہ بنانا ہے اور یہ انگلی ایسے اٹھانی ہے. اشہد اللہ، لا پہ اوپر ہوگی، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا ہے، لا پر کلمے کی انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ پر گرانی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ اوپر کر لینی ہے. جب اوپر کرنی ہے تو یوں کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر انگلیاں ساری چھوڑ دینی، سب انگلیاں سیدھی کر دینی. قاعدہ اخیرہ کی 4 اہم باتیں: التحیات پڑھنا، شہادت کا اشارہ کرنا، درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ درود پاک پڑھنا. اور چوتھی بات ہے کوئی سی دعائے معصورہ. قرآن و حدیث میں جو بھی دعائیں ہیں ان کو دعائے معصورہ کہتے ہیں. مثلا یہ دعا پڑھ لیں اللہم ربنا آتنا، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی پڑھتے ہیں. اگر وہ یاد نہیں ہے یا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ 4 باتیں قاعدہ اخیرہ کی ہیں: التحیات، شہادت کا اشارہ، درود پاک اور دعا. سلام پھیرنے کی 2 اہم باتیں: پہلے سیدھی طرف گردن پھیرنا، نظر کندھوں پر رکھنا. یہ لوگ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آگے اپنے نمازیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایسے پیچھے دیکھتے ہیں، کندھوں کو دیکھنا ہے، ادھر بھی کندھوں کو دیکھنا ہے. فرشتوں کو بھی سلام کرنا ہے، نیت کر لینے کی جو میرے اس طرف فرشتہ ہے، اس طرف جتنے فرشتے ہیں، جتنے مسلمان دائیں طرف ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، میں سب کو سلام کر رہا ہوں. اس نیت سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بھی نظر کندھوں پہ، اور سلام کی نیت اس فرشتے کو بھی، باقی اس طرف سارے فرشتوں کو، نمازیوں کو، تمام اولیاء کرام کو اس نیت سے الٹی طرف سلام پھیرنا ہے. اسی طرح نماز کی رکعتوں کے بارے میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی ہیں، آگے پیچھے بھول جاتے ہیں. جیسے فجر میں 2 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ، ٹوٹل 4. ظہر کی 4 فرض ہیں اور 6 رکعت جو سنت موقدہ ہے، یعنی 4 سنتیں اور 2 سنتیں اور 2 نوافل ہیں، ٹوٹل 12 ہے. عصر میں 4 فرض ہیں اور 4 غیر موقدہ سنتیں، ٹوٹل 8 ہیں. مغرب میں 3 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ ہیں، 2 نوافل ہیں، ٹوٹل 7 ہیں. عشاء میں 4 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ، 4 غیر موقدہ، 4 نوافل اور 3 وتر، ٹوٹل 17 ہیں. سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری ہے. فرض اور واجب یہ سب سے اہم نمازیں ہیں، چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، اور سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح فجر میں پہلے 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت فرض. ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل. عصر میں پہلے 4 سنت غیر موقدہ، پھر 4 فرض. مغرب میں 3 فرض،
3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 فرض رکعت، 2 سنت موقدہ کے بعد 2 نوافل ہے۔ اور جو ریگولر عوامین پڑھتے ہیں وہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت عوامین کی نیت کر لیں، اس میں 2 سنتیں بھی آ جائیں گی، 2 نفل بھی آ جائیں گے، 2 ایکسٹرا نفل ملا کے 6 رکعت عوامین کا ثواب مل جائے گا، سنتیں بھی بیچ میں کور ہو جائیں گی، نوافل بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح عشاء میں پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، پھر 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر موقدہ سنت موقدہ، اور پھر 2 رکعت نفل ہیں، اس کے بعد 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ یہ رکعتوں کی تعداد اور اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح عورتوں کی نماز ہے، اس کی بھی کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں، وہ اپنی گھر کے عورتوں کو سکھانی چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز کے طریقے سے چند وجوہات کی بنا پر تھوڑا سا الگ ہے۔ مردوں کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ خواتین کی نماز سر اور بال چھپائے بغیر ہوگی نہیں۔ چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز بغیر سر ڈھانپے قبول نہیں ہوتی۔ ایک بال بھی نظر آ گئے تو نماز نہیں ہوگی، یا بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، دوپٹہ اتنا باریک ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کو تکبیر تحریمہ میں سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے یہاں تک، جبکہ مردوں کو حکم ہے اوپر کانوں کی لوز، اس طرح یہاں تک۔ اسی طرح استلام بھی جب کرتی ہیں مردوں کو تو ہے استلام یوں کرنا ہے، عورتوں کو حکم ہے کہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھانے، استلام نیچے ہاتھ رکھ کر۔ سیدنا وائل بن حجر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وائل بن حجر، جب نماز پڑھو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے۔ سیدنا عطا بن ابو رباح سے پوچھا گیا، کیا عورت بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں مردوں کی طرح ہاتھوں سے اشارہ کرے گی؟ فرمایا، عورت تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر فرمایا، حضرت سیدنا عطا نے اشارہ کر کے بتایا کہ جس میں ہاتھوں کو بہت تھوڑا سا اٹھایا تھا، زیادہ عورتیں اٹھانا بھی نہیں، تھوڑا سے ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ملا لیا۔ پھر فرمایا کہ نماز میں عورت کی صورت مرد جیسی نہیں ہے۔ خواتین کو زمین سے مل اور سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن مردوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ حدیث سیدنا عطا بن ابو رباح فرماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت جتنا ممکن ہو عورت اپنا جسم سمیٹ لے، اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے چمٹا لے، اور جب سجدہ کرے تو جہاں تک ممکن ہو اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے چمٹائے رکھے اور پیٹ سینے اور رانوں سے ملائے رکھے۔ سیدنا یزید بن ابو حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے چمٹا لو، کیونکہ اس معاملے میں خواتین کا حکم مردوں کی طرح نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران دوسری پر رکھ لے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چمٹا لے، اس طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ کریم ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے دیکھ کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ بنیادی طور پر مرد و عورت کی نماز میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا، لہٰذا جہاں جہاں خواتین کی بے پردگی کا اندیشہ ہو وہاں مردوں اور خواتین کی نماز میں فرق کیا گیا، اور بیان کردہ فرق اور طریقے میں خواتین کے پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ اس طرح نماز وتر کا طریقہ جسے پاک ہے، بلا شبہ اللہ نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وتر ہے جسے اللہ نے عشاء اور سورج نکلنے کے درمیان رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر 3 رکعت ہے، نیت کر کے نماز شروع کرنا، 3 رکعت نماز وتر کی نیت کر کے نماز شروع کرنا، عام نماز کی طرح دوسری رکعت تک نماز پڑھ کر قضا اولا کرنا، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، تحیات پڑھنا، قضا اولا میں اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا،
سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ دینا اور دعائے قنوت پڑھنا، اللہم انا نستعینک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا، پھر پہلے کی طرح تیسری رکعت مکمل کر کے قد اخیرہ کرنا، اتحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا اور پھر اس کے بعد سلام دینا۔ اس کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ وطر کا وقت ہے عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ 3 رکعتیں ہوتی ہیں اس کی۔ نماز وطر کب ادا کرنا افضل ہے؟ جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر ادا کرے۔ حدیث پاک میں جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا وہ تو پڑھ کر سویا کرے، اور جس شخص کو رات اٹھنے پر اعتماد ہے، وہ ریگولر تہجد گزار ہے، تو وہ رات کے پچھلے پہر وطر پڑھے، پہلے تہجد پڑھ لے پھر وطر پڑھے۔ یہ واجب ہے کہ نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازمی ہے۔ سیدنا زید بن اسلم سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس کی نماز وطر فوت ہو جائے وہ صبح اس کی قضا پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اور جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ کیا کرے؟ اب کئیوں کو لمبی دعا یاد نہیں ہوتی یا غلط پڑھتے ہیں، صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو وہ اس کی جگہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 مرتبہ یہ پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ اکبر۔ یہ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اگر دعائے قنوت بھول جائیں پڑھنے تو کیا کریں گے؟ بھول گئے دعائے قنوت پڑھنا، رکوع میں چلے گئے، کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح منع ہے۔ واپس نہ لوٹے بلکہ سجدہ سہو کر لے اور نماز پوری کر لے، نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے؟ یا آہستہ آواز سے پڑھی جائے، امام ہو یا منفرد یا مقتدی، ادا ہو یا قضا ہو، رمضان ہو یا سب سنتوں ہو، آہستہ پڑھی جائے۔ کس شخص کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ جو شخص وطر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا۔ یہ مسئلہ اکثر کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ شخص نہیں پڑھے گا۔ کون سا ایسا سوال بنتا ہے جس سے بھی آپ یہ سوال پوچھیں گے شاید کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا کہ کون سا شخص ہے جس کو دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ حالانکہ ویسے تو یہ ضروری ہے لیکن اس کو منع ہے۔ تکبیر قنوت واجب ہے اور کوئی بھی دعا پڑھنا یہاں ضروری ہے۔ تو جو شخص بعد میں شامل ہوا، تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا، تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو گیا، اب وہ نہیں پڑھے گا جب اپنی نماز شروع کرے گا۔ مقتدی کوئی دعائے قنوت ختم ہونے سے قبل امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کیا کرے؟ امام نے جلدی پڑھ لی، مقتدی آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، اب کیا کرے؟ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا، جہاں تک پڑھی ابھی تک پڑھے، باقی چھوڑ دے، رکوع میں چلا جائے۔ کیا وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہیں پڑھنی۔ قد اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ قد اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اور بھی وطر کے بارے میں کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اب وطر کے صرف 3 رکعتیں، لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں 3 ہی رکعتیں ہیں، کتنی اس کی ڈیٹیل ہے ان 3 وطروں کی، اور بھی کافی ہے اس کے بارے میں، 2-3 صفحے اور ہیں تفصیل اس میں۔ اس میں جو ہے نا کسی ہدایت کی تیسرے اور اپنا دوسرے کے بعد ہے نا اسلام، پھر بعد میں کھڑے ہونا ہے اسلام سے پہلے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر سبحانک اللہم حسنا پڑھنا تیسری رکعت کے لیے ہے بات۔ جب اتحیات پڑھنے 2 رکعتوں کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، نہیں وہ جب کھڑے درود شریف تو نہیں پڑھنا، نہیں ہم کہتے ہیں
عبدہ و رسول عبدہ و رسول بس ہاں کیونکہ آگے شروع کر دی پھر تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں تیسری رکعت کے لیے پھر سبحانہ کا ہاں جب تیسرے کر کے کھڑے ہوں گے تو پھر الحمدللہ الحمد ثنا نہیں پڑھنی نہیں وہ تو غیر موقع سنتوں میں ہوتا ہے کسی نے بتایا میں عمل نہیں کرتا اس ہاں یہ صرف غیر موقع سنتوں میں یا نوافل میں اس میں پڑھنا نوافل ہوتا میں تو ہے ہے۔ ہاں اس میں یہ پڑھنا ہوتا ہے ثنا پڑھنی ہوتی ہے جی جی ورنہ جو نماز فرض ہے یا موقع ہے اس میں نہیں ہوتی ٹھیک یہ واجب ہے فرض اور واجب یہ تو واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان